نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاعت اور بہادری۔ شجاعت میں آپ کی ذات گرامی بے مثل تھی، خدا نے آپ کو بازوئے خیبر شکن پنجہ شیر افغان عطا فرمایا، بارگاہ نبوت سے اسد اللہ کا لقب عطا ہوا، غزوہ بدر سے شہادت تک قدم قدم پر فقید المثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ صاحب ذوالفقار کی دلیری شجاعت کے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ غزوہ بدر۔ حق و باطل کے اس پہلے مارکے میں جب قریش کی سب سے تین بہادر جو بڑے نامی تھے نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو ان کی دعوت پہ تین انصاریوں نے لبیک کہا۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام و نسب پوچھا، جب یہ معلوم ہوا کہ یہ یثرب کے نوجوان ہیں تو لڑنے سے انکار کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر آدمی بھیجو۔ اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے تین عزیزوں کے نام لیے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے سامنے میدان میں آئے۔ حضرت علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہی و تہی کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار میں گھس گئے۔ عام جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا نے صفے کی صفے میں الٹ دی اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کر ادائے اسلام کے جسموں کو جہنم کی ایندھن بنایا۔ اس پہ کر شجاعت نے اس مارکے میں 21 کفار کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد بدر میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد مشرکین نے ارادہ کیا کہ اپنی تمام قوت کو یکجا کر کے مسلمانوں پر اس زور کا حملہ کیا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ عام لوگ شاید یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو احد میں شکست ہوئی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس پہاڑ پر تعینات فرمایا تھا وہ وہاں سے یہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے کہ شاید کفار کو شکست ہو گئی ہے۔ جس مقام پر سے صحابہ نے جگہ چھوڑی اسی جگہ سے کفار نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے کفار آپ کی طرف بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سر مبارک پر بھی زخم آیا تو کافی صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال دیا تاکہ آپ کی حفاظت کی جائے۔ اس دوران حضرت موصب بن عمیر دوران حفاظت شہید ہوئے۔ اس کے بعد علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا نے بڑھ کر ایسا حملہ کیا کہ خاک خون میں تڑپنے لگا۔ اس کے بعد حضرت علی تمام وقت حضور کے ساتھ رہے۔ مارکے کے بعد آپ کو گھر لے آئے اور آپ کی تماداری میں لگ گئے۔ غزوہ خندق۔ اس غزوے میں قریش اور دوسرے قبائل جن کی تعداد 10,000 کے قریب تھی حضور کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان میں ایک دیو کامش شخص عمرو بن عبدود بھی تھا جس کی داغ اس کے جسامت کی وجہ سے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا تھا اور 5 آدمیوں پر باری تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو آپ میں سب سے بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے اس آدمی کا مقابلہ کرے، اگر اس کو گرا دے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ مسلمانوں کی قیام گاہ میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ عمر بن عبدود نے کہا قسم ہے حیل و رضا کی، تم میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اس موقع پر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ کائنات کے اس عظیم شجاع نے خیال اللہ مکان کی بے مثل آنکھوں کی طرف دیکھا، یہاں سے اذان مل چکا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اپنا ماما حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سر پر باندھ اور دعا دی۔ آپ آگے بڑھے پھر مقابلے میں گئے اور وہ گھوڑے سے اترا اور حضرت علی پر اس زور سے وار کیا کہ لوگ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کا کام تمام کر دیا، لیکن آپ وار سے بچ گئے۔ عمروں نے کئی وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گیا متوقع طور پر اپنے آپ کو بچایا اور پھر شیر خدا نے زور کا حملہ کیا تو عمر کی گردن کٹ گئی اور نوسط و گمنڈ کا یہ پہاڑ ریت کے ذروں میں مل گیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ غزوہ خیبر۔ 7 ہجری میں جب خیبر پر فوج کشی ہوئی، یہاں پر یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے موجود تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ لیکن کامیابی کا سہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر باندھا جانا تھا۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔
پھر جب لوگوں نے صبح پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ جھنڈا ایسے دیا جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ، چنانچہ انہیں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لام مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ جناب علی نے اچھا گویا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علم ملنے کے بعد حضرت علی کی طرف بڑھے اور یہودیوں کے سردار مرحوم کے ساتھ یہ خیبر مجھ کو جانتا ہے، میں مرحوم سطح پوش بہادر تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑک اٹھی۔ فتح خیبر نے اس متکبرانہ جز کا جواب دیا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے اور جھپڑ کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قوت حیدری حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے ہی قلعہ کا دروازہ کو کھاڑ ڈالا۔ دوران جنگ میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں دروازہ تھامے ہوئے تھے، بے مثل بہادری کا مظاہرہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دروازے کو 40 آدمی ہمت کر کے اٹھا سکتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دروازے کو میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ایمانی قوت سے کھاڑا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کے بعد وہ طاقت کی کاریں۔ جب علی کی طاقت بے مثل ہے تو نبی کی طاقت کا اندازہ لگانے کی کسی کے بس کی بات نہیں، یہ تو طاقت دینے والا ہی جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔